برطانیہ کی ملکہ ایلزابتھ دوم نہیں رہی۔ جب ان کی تاجپوشی ہوئی تھی وہ دور تیزی سے بیت رہا تھا جب برطانیہ کی سلطنت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا، لیکن اس تاریخ کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے برطانوی سامراج سکڑتا گیا، ملکہ ایلزابتھ نے اپنے مزاج اور مہمان نوازی سے دلوں کو فتح کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کے یہ رشتے عرب دنیا میں بھی قائم ہوئے اور تاریخ میں محفوظ ہو گئے۔ اسی کا ایک صفحہ آج ملاحظہ فرمائیں۔ آج جمعہ کا دن اور ستمبر کی 9 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سعودی عرب کے شاہ عبداللہ جب وہ بادشاہ نہیں بلکہ کراؤن پرنس ہی تھے، انہیں ملکہ ایلزابتھ نے اپنے بالمورال محل میں دوپہر کے کھانے کی دعوت دی۔ جب دونوں کھانے سے فارغ ہو گئے تو ملکہ نے اپنے مہمان سعودی شہزادے سے پوچھا کہ کیا وہ ان کے اسکاٹ لینڈ میں واقع بالمورال اسٹیٹ کو دیکھنا پسند کریں گے۔ پہلے تو سعودی ولی عہد ذرا سے ہچکچائے لیکن بعد میں رضامند ہو گئے۔ یہ 1998 کی بات ہے۔ اس واقعے کا ذکر سر شیرارڈ کوپر کولز نے 2022 میں چھپی اپنی کتاب اے وار دی ڈپلومیٹ نے کیا ہے۔ سر شیرارڈ 2003 اور 2006 میں سعودی عرب میں برطانیہ کے سفیر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ملکہ ایلزابتھ اور سعودی شہزادے نے ان سے خود الگ الگ بیان کیا تھا۔ سر شیرارڈ کوپر کولز نے لکھا ہے کہ لنچ کے بعد ملکہ کی بالمورال اسٹیٹ گھومنے کی دعوت کو ولی عہد شہزادے نے فورن منسٹر پرنس سعود کے کہنے پر قبول کر لی۔ شاہی لینڈ روورز محل کے سامنے کھڑی کر دی گئیں۔ جیسا کہ کہا گیا، سعودی ولی عہد عبداللہ آگے کی سیٹ پر بیٹھ گئے اور پیچھے کی سیٹ پر ان کے انٹرپریٹر۔ شہزادے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملکہ اس دن بالمورال میں خود کار ڈرائیو کریں گی، لیکن اچانک ملکہ شہزادے کے ساتھ والی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی نظر آئیں۔ انجن آن کیا اور لینڈ روور نے حرکت کی اور فراٹے بھرنے لگی۔ سر شیرارڈ نے لکھا ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں عورتیں کار ڈرائیو نہیں کرتی تھیں۔ ملکہ خود کار چلائے یہ تو دور کی بات تھی۔ ملکہ ایلزابتھ بڑے انفارمل انداز میں ڈرائیو کر رہی تھیں اور سعودی شہزادے سے بات کرتی جاتی ہیں۔ سر شیرارڈ نے لکھا ہے کہ اس طرح انہوں نے ولی عہد عبداللہ کو کافی نروس کر دیا۔ وہ اتنا گھبرا گئے کہ انٹرپریٹر کے ذریعہ ملکہ سے کہا رفتار کم کریں، توجہ سڑک پر دیں۔ برطانیہ کی ملکہ ایلزابتھ جو دنیا میں ورلڈ وار 2 کی ویٹرن اکیلی رولر تھیں، اب نہیں رہیں۔ انہوں نے دوسری عالمی جنگ میں آرمی ٹرکس چلانے کا کام کیا تھا۔ آج سے 3 مہینے قبل ہی انہوں نے تخت شاہی پر بیٹھنے کا 70واں جشن یا پلیٹینم جوبلی منائی تھی۔ اس موقع پر ڈرائیونگ کرنے والے واقعے کے شہزادے عبداللہ جو بعد میں بادشاہ بنے، ان کے بھتیجے دنیا کے دوسرے حکمرانوں، بادشاہوں اور شہزادوں کی طرح سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی ملکہ کو مبارکباد پیش کی تھی۔ ملکہ ایلزابتھ کی 2 جون 1953 کو تاجپوشی ہوئی تھی۔ ان کی تاجپوشی کی تقریب میں سعودی عرب کے شہزادہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود نے اپنے ملک کے 78 سالہ شاہ سعود کی نمائندگی کی تھی۔ اس وقت بحرین، کویت اور قطر برطانیہ کے ہی زیر نگوں تھے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً سعودی فرمان روا یا بادشاہ برطانیہ کا دورہ کرتے رہے۔ ساتھ ہی دوسرے عرب حکمراں بھی ملکہ ایلزابتھ دوم کے مہمان ہوئے۔ خود ملکہ نے بھی کئی بار مڈل ایسٹ کا دورہ کیا۔ 1989 میں وہ سپر سونک جیٹ کانکورڈ میں سوار ہو کر گلف آئیں۔ سعودی عرب کے 2 شہروں دارالحکومت ریاض اور زہران کا دورہ کیا۔ وہ کویت، بحرین، قطر، امارات اور عمان بھی گئیں جو پہلے ہی آزاد ملک بن چکے تھے۔ سعودی عرب میں کنگ خالد نے انہیں مہمان کیا۔ ان کے ساتھ انہوں نے ریگستان میں پکنک کا لطف اٹھایا۔ اسٹیٹ ڈنر بھی انہیں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ملکہ برطانیہ نے بھی سعودی شاہی خاندان کو اپنی یاٹ بریٹانیہ پر عشائیے پر دعوت دی۔ وہ 2010 میں بھی گلف آئیں اور امارات یعنی UAE کے شیخ خلیفہ بن زائد اور عمان کے سلطان قابوس بن سعید سے ملاقات کی۔
برطانیہ کے شاہی خاندان اور گلف کے شاہی خاندانوں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بکنگھم پیلس کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانوی اور خلیجی شاہی خاندانوں کے درمیان صرف 2011 سے 2021 کے درمیان 10 سالوں میں 200 سے زیادہ ملاقاتیں ہوئیں۔ ان میں سے 40 سے زیادہ ملاقاتیں برطانیہ کے شاہی خاندان اور سعودی عرب کے آل سعود خاندان کے درمیان ہوئیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔ آپ کو چھوڑے جاتا ہوں عرب دنیا کی لیڈروں، بادشاہوں اور حکمرانوں کے ساتھ ملکہ الزبتھ کی کچھ یادگار تصویروں کے ساتھ جو شاید آپ نے نہیں دیکھی ہوں۔